الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی صادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمہ والأبرص وأحیی الموتى بإذن اللہ وأنبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہمارا موضوع سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39، اس کا ایک حصہ ہم نے پچھلے جمعہ کے دن اپنے موضوع میں شامل کیا تھا، اور پچھلے جمعہ کے موقع پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل و کمالات اور جو اللہ نے آپ کو شان بلند عطا کی تھی ان کا تذکرہ ہم نے پڑھا۔ آج کی جو آیت نمبر 39 ہے، اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 5 بڑے معجزات عطا کیے تھے۔ ان معجزات کا ذکر ہے جو اس زمانے کے حالات کے مطابق تھے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو روٹین اور معمولات کے طریقے سے ہٹ کے کیا، بن باپ کے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں معزز کیا اور بلند شانیں عطا کی، اور فرمایا کہ میں نے انہیں اپنے مقربین میں شامل کیا ہے، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ان کو یہ شان بھی حاصل ہے کہ یہ گہوارے یعنی اپنی ماں کی گود میں بھی بات کریں گے اور پختہ عمر میں بھی بات کریں گے، تو ان کی گفتگو میں کوئی فرق نہیں ہوگا، شان رسالت کے ساتھ بات کریں گے اور پر از حکمت بات کریں گے، میچور بات کریں گے۔ پھر اسی کے ساتھ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انہیں کتاب و حکمت بھی سکھا دی ہے، اور اس کی تفصیل یعنی تورات اور انجیل۔ اس آیت کا جو کمبینیشن ہے یا فارمیشن ہے، بناوٹ ہے، وہ اس طرح سے ہے، فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے انہیں کتاب اور حکمت، اور آگے فرمایا وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، یعنی تورات اور انجیل، یعنی کتاب سے مراد تورات اور حکمت سے مراد انجیل ہے۔ ان دونوں کا فرق یہ ہے کہ تورات میں صرف احکام آئے ہیں اور انجیل میں حکمتیں بیان ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں عیسیٰ کو تورات کی احکام بھی سکھاؤں گا اور انجیل کی حکمت بھی سکھاؤں گا۔ اور پھر آپ جیسے ہم نے پچھلی دفعہ یہ بھی پڑھا کہ آپ تورات اور انجیل دونوں کے حافظ تھے، اور پھر فرمایا کہ میں نے انہیں رسول بنی اسرائیل کے لیے بنا کر بھیجا ہے، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، انہیں میں نے بنی اسرائیل کی رسالت دے کر بھیجا۔ یہاں تک ہم نے بات پڑھی تھی، اور یہ بھی ہم نے ساتھ ہی سیکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے بے شمار معجزات دیے، بڑی شانیں دیں، دنیا و آخرت کی عزتیں عطا کی، اور عظیم شان معجزے دے کر بھی بنی اسرائیل کے لیے رسول بنایا، جبکہ ہمارے آقا نبی رحمت امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کو کل کائنات کے انسانوں کے لیے رسول اور رحمت بنا کر بھیجا۔
جیسے آپ جانتے ہیں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ بڑے خوبصورت انداز سے اللہ پاک اپنے حبیب کی شان بیان کرتا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، ایک دور یا ایک وقت یا ایک جگہ کے لوگوں کے لیے نہیں، تمام کائنات کے انسانوں کے لیے بشیر و نذیر، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی شان سے بھیجا، اور وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ یہ اشارہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہوں گے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان بھی رکھیں گے، آپ کا کلمہ بھی پڑھیں گے، لیکن آپ کو ان شانوں کے ساتھ نہیں مانیں گے جس شانوں کے ساتھ اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی عزتیں دی، شانیں دی، رتبے دیے، مقامات دیے، تو فرمایا رسولاً الی بنی اسرائیل، ہم نے انہیں رسول تو بنایا ہے، معجزے بھی دیے ہیں، لیکن یہ بنی اسرائیل کے لیے ہے، جبکہ میرا حبیب کائنات بھر کے لیے ہے۔ آگے جو آیت کا آغاز ہو رہا ہے، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا جب اعلان رسالت ہو گیا، پیدائش کا ذکر ہم پڑھ چکے ہیں، بن باپ کے پیدا ہوئے، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو خوشخبری سنائی فرشتوں کے ذریعے، اور انہوں نے جب پوچھا انا یہ کیسے ممکن ہوگا، کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں نظر آتا، میں نے کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، تو آپ کو اللہ رب العالمین نے فرمایا بالکل بات ایسے ہی ہے، لیکن یہ میری شان و قدرت ہے۔ انا یکون لی ولد، میرا بیٹا کیسے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی بشر نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ قال کذالک اللہ، قال کذالک اللہ، بالکل بات ایسے ہی ہے، لیکن کرتا اللہ ہے، یہ کرنے والا اللہ ہے، اس کا خالق اللہ، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ واضح کیا اذا قضا امرا، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، بس فإنما یقول له کن فیکون، وہ سے بس کن، کلمہ کن بولتا ہے، ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہم پڑھ چکے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام رسول بن کر دنیا میں ظاہر ہوئے اور آپ کو شان رسالت دی گئی، تو آپ نے یوں اعلان فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، لوگو میں تمہارے پاس اپنے رب کی، تمہارے رب کی طرف سے نشانی، یہ واحد بول کر جمع ہے، نشانیاں لے کر آیا ہوں، معجزات لے کر آیا ہوں، اور تمہارے رب نے مجھے بھیجا ہے۔ اس میں بہت سارے نکتے ہیں، اختصار کے ساتھ بات سمجھتے ہیں۔ انی قد جئتکم، بے شک میں آ چکا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واضح نشانی اور علامت لے کر۔ تو اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی، آپ وہ ذہن میں رکھیں، وہ بغیر باپ کے ہوئی تھی، غیر معروف طریقے سے ہوئی تھی، اور جو بنی اسرائیل تھے، ہم نے ان کا بڑا تفصیلی مطالعہ کیا ایک سال سے، کہ وہ ہر بات پر اعتراض کرنے والے، ہر بات پر شک کرنے والے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے، اور معترض قوم تھی، سوال و جواب کرتے تھے، حجت بازی کرتے تھے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ اور آج ہمیں بھی سیکھنا چاہیے کہ یہاں پر بھی طرح طرح کے لوگ آج بھی اس دور میں پائے جاتے ہیں کہ وہ کسی بھی جس کو اللہ نے عزت اور شان دی ہو اس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، اور طرح طرح کی حجت بازی کرتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیلی سوچ ہے، ان کا بھی یہ طریقہ تھا۔ اللہ نے ان کا علاج پہلے کر دیا اور کہا مجھے پتہ ہے یہ قوم کیسی ہے، لاڈلی قوم تھی، نبیوں کی قوم تھی، اللہ نے ان کے اندر نبی مبعوث کیے تھے، وہ اعتراضات کرتے، پھر بھی اللہ ان کو معاف کرتا تھا۔ تو اللہ نے ایسے کیا کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی، نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیجا، تو ساتھ ہی اللہ نے کھلے معجزے بھی عطا کر دیے۔ اسی کو انہوں نے فرمایا انی قد جئتکم، بے شک میں آیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانی لے کر۔ آیت کا لفظی معنی ہوتا ہے العلامۃ الظاہرہ،
ایسی نشانی جو بالکل واضح ہو، یعنی آپ کسی کو اگر پہچاننا چاہیں تو اس نشانی سے فوراً پہچان جائیں۔ اور اس بات پر میں نے کئی دفعہ بات بھی کی ہے، تو نشانی ہم بچپن میں ایک دوسرے کو نشانی دیا کرتے تھے، کوئی پھول دیتا، کوئی کتاب دیتا، کوئی پین دیتا، کوئی انگوٹھی دیتا، کوئی کیا دیتا، کیوں؟ تاکہ اس دوست کو میری یاد قائم رہے۔ نشانی ہوتی ہے یاد کے لیے، تذکیر کے لیے، پہچان کے لیے، محبت قائم رکھنے کے لیے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے حبیب اپنے رسول کو بھیجا ہے، جاؤ عیسیٰ آپ ان کے پاس جا کر یہ اعلان کرنا کہ میں اپنے رب کا نبی اور رسول بن کر آیا ہوں، میں خدا بن کر نہیں آیا، اور خدا نے مجھے اپنی رسالت جو میں اس کا رسول بنا، اس کا نبی بنا، اس کی نشانیاں دی ہیں۔ وہ نشانی تم دیکھو گے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہوں، اور اللہ نے مجھے شان دی۔ تو 5 معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، اس آیت میں ہم وہی پڑھیں گے۔ اور سب سے پہلا معجزہ وہ یہ تھا، انہوں نے اعلان کیا، بڑی غور طلب باتیں، اس کو توجہ سے سنیے گا، انی بے شک میں اخلق کو پیدا کرتا ہوں، بے شک میں تخلیق کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی کے ساتھ، کا ہیئۃ الطیر پرندے کی شکل جیسی، فانفخ میں پھونک مارتا ہوں اس میں، فانفخ فیہ میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا پس یہ پرندہ بن جاتا ہے، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے۔ بات غور طلب ہے، یہاں پر اعلان کیسے کیا جا رہا ہے؟ معجزے کا اعلان، تخلیق کا اعلان، ایک مردہ مٹی سے پرندے کو زندہ کر کے روح ڈالنا، اس سب کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ذات کی طرف کر رہے ہیں، جبکہ خالق حقیقی کون ہے؟ اللہ۔ بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ روح ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ بات غور سے سنیں اور ہمیشہ کے لیے اپنے عقیدے کو درست کریں، قرآن کی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں فرما رہے کہ پرندہ میں بناتا ہوں اللہ اس میں روح ڈالتا ہے، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا پرندہ بھی میں انی اخلق واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں تخلیق کرتا ہوں، میں بناتا ہوں۔ یہ بڑی خاص بات ہے جو غلط فہمی ہے ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر، قرآن فہمی میں، عقیدے میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ جس کو شانیں دے دے، اللہ جس کو یہ رتبہ دے دے، اللہ جس کی پھونک میں یہ اثر ڈال دے، یہ اس کا کام ہے۔ تو یہ بات آخر میں واضح کی اور اعلان یوں کیا، انی اخلق لکم میں بنا رہا ہوں تمہارے لیے، بھائی تمہارے لیے میں بناتا ہوں۔ کیا بناتا ہوں؟ من الطین کا ہیئۃ الطیر مٹی کے ساتھ میں بناتا ہوں، پرندے کی شکل جیسا، پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں، ایک ڈھانچہ بناتا ہوں، فانفخ فیہ اور میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا بس وہ پرندہ بن جاتا ہے، وہ زندہ پرندہ بنتا ہے، اس میں روح آ جاتی ہے، وہ اڑنے لگ پڑتا ہے، لیکن یہ کام ہوتا بِإِذْنِ اللہ ہے، اللہ کے اذن سے۔ یہ بات سمجھنی ہے کہ ایک بندہ ظاہراً اگر اس سے کوئی عمل واقع ہو، کوئی کرامت ظاہر ہو، کوئی شان ظاہر ہو، تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہر کام کا فاعل حقیقی اللہ ہے، ہر کام کا اصل کرنے والا اللہ ہے۔ آگ سے ڈیا کرو اللہ، ہر کام کے اصل کرنے والا اللہ ہے۔ اب اس کام میں بھی پرندے کو کے اندر روح کا ڈالنا، اس کو پیدا کرنا، اس کی تخلیق کرنا، اس میں فاعل حقیقی اللہ ہی ہے، لیکن ظاہراً پرندہ بنانے والے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، پھونک مارنے والے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ میں نے بنایا ہے پرندہ، یہ میں نے پھونک ماری ہے، اور یہ سارا کام ہوا اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کی رضا سے ہے، اللہ کی مشیت سے ہے۔ تو یہ بات آپ نے سمجھنی ہے، اس کو آگے کھول لیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا پہلا معجزہ کہا، میں مٹی سے پرندے کی شکل جیسی ایک شکل بناتا ہوں اور اس کے اندر روح ڈالتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے وہ ہو جاتا ہے زندہ پرندہ۔ اس زمانے میں جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ سے ڈیمانڈ کی تھی، بھائی اساں ایک پاس تساں چمگادڑ ہی بنا کے تکا سٹو،
تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے مٹی گوندی بنایا اور اس کے اندر پھونک ماری اور وہ جناب زندہ ہو کر اڑنے لگ پڑی. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنی ایک معجزے کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ساتھ بتاتے رہے کام تو میں کر رہا ہوں، بظاہر تخلیق میرے ہاتھ سے ہو رہی ہے، پھونک بھی میری جا رہی ہے، لیکن اس میں ایزن اللہ کا شامل ہے. ایک گل سمجھ آ جانی چاہیے کہ ایزن نال کے ہونا اور معزون جو ہو جائے، جس کو ایزن مل جاتا ہے، جو معزون ہو جاتا ہے، ایزن مل جاتا ہے، تو ایزن جو ہے ہوتے لفظ ہی ہے نا. آپ وہ لفظ ویسے بولتے رہیں وہ اثر نہیں ہوگا، لیکن جب آپ ایزن مل جائے گا، معزون ہو جائیں گے، صاحب ایزن بن جائیں گے، تو پھر آپ کہیں گے اٹھ کھڑا ہو جا قوم باذن اللہ، تو مردہ بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا. تو بات سمجھنی ہے کہ آج جن جن کے پاس پھونکے ہیں اور جن کو ایزن ملا ہے، تو یہ ایزن ہی کی برکت ہے، ورنہ وہ انسان ہی ہے. ہم سب لوگ عام انسان ہیں، ہو سکتا ہے گناہوں میں آپ لوگوں سے زیادہ بھی ہوں، لیکن اذن کی برکت سے زبان کے ان ادا ہونے والے لفظوں میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے اور شفا یاب ہو جاتے ہیں. پھر اگلا آپ نے اعلان کیا کہ مجھے اللہ نے یہ بھی ایک نشانی دی ہے کہ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ. اُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، بھائی بات سنو، جیسے مجھے اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ میں پرندہ بناؤں، پھونک ماروں، اللہ اس کو زندہ کر کے اپنے اذن سے اسے اڑا دیتا ہے، اسی طرح میں ابرئ الاکمہ، مادر زاد اندھا، پیدائشی اندھا، عربی والے سے کہتے ہیں ایسا اندھا جو پیدائش کے وقت، الاعمی خلقتاً، جو پیدائشی طور پر اندھا ہو، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہو. فرمایا میں اساں بھی ٹھیک کر کے لایا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں شفا یاب کرتا ہوں، میں درست کر دیتا ہوں، میں مادر زاد اندھے کو بھی، وَالْأَبْرَسَ، اور برس والے، سفید داغ والے، یہ دونوں قسم کے مریضوں کو میں شفا دیتا ہوں. میں شفا دیتا ہوں. واحد متکلم کا صیغہ ہے، یہ یاد رکھنا ہے. لوگ آپ سے ملیں گے اور باتیں کریں گے، اولیاء کے اوپر بات کرتے ہیں، گستاخانہ انداز اختیار کرتے ہیں اور بڑا بولڈ ہو کے بات کرتے ہیں. انہیں کہیں بھئی تم اپنی ساری باتیں اپنے پاس رکھو، قرآن کی یہ آیت پڑھ کے مجھے سناؤ، یہ کام کس نے کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں میں کرتا ہوں شفایات کو، پیدائشی اندھے کو میں شفا دیتا ہوں، پیدائشی اندھے کو نظر میں دیتا ہوں، اور پیدائشی برس والے مریض کو پورا جسم جس کا سفید ہو گیا ہو میں اس کو شفا دیتا ہوں. حاضرین آپ دیکھیں کہ روایات میں لکھا ہے تفسیروں میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 50 ہزار مریض ایسے جمع ہوتے، مادرزاد اندھے آتے، برس والے آتے، اور وہ سارے علاج کروا کے آتے. کیا شان ہے میرے اللہ کی! اور علاج کروا کے آتے، مایوس العلاج ہوتے، پھر اللہ پاک ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک سے شفا دیتا ہے. یہاں بھی ایسے ہوتا ہے. آج بھی مجھے کہا ہے بندے نے کہ ایسا جناب ڈاکٹر کو رج گیا، مہربانی کرو تاڑے بولتا آیا. یہ کون دینے والا ہے شفا؟ اللہ. یہاں ہم نہیں دیتے، اللہ دیتا ہے. لیکن یہ اس کا اذن ہے، یہ اس کا مہربانی ہے، یہ کرم ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بے شمار زمانے، اس زمانے میں طب جو علاج تھا یہ سب سے بڑی سائنس تھی. اس زمانے میں یہ سب سے بڑا کام تھا علاج کرنا. تو اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو جتنے بھی معجزات دیے گئے وہ طب سے ریلیٹڈ تھے. پھر آگے آپ نے فرمایا بھائی ماں اللہ پاک ایک اور بھی شان دیتی ہے. سنو، میں ماں اللہ بھیجا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں مردوں کو میں زندہ کرتا ہوں. یہ واحد متکلم، اس میں دوسرا شامل نہیں ہے. واحد متکلم، فرسٹ پرسن، میں کرنے والا ہوں. بھائی کیا؟ یہ زندہ الموتا، جو مر چکا ہو، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. آج یہ بہت بڑی بحث ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ قرآن آپ کے ہاتھوں میں ہے اور آپ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور پڑھا لکھا مسلمان کہتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو بندہ حیران ہوتا ہے. اس سے بڑا عقلمند کوئی نہیں، اس سے بڑا صاحب فہم کوئی نہیں، لیکن وہ سراسر قرآن کی ان تعلیمات کے خلاف ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں. اب یہاں پر فتویٰ شرک لگنا چاہیے آج کے ملاؤں کی زبان کے مطابق. وہ کہہ رہے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى، میں زندہ کرتا ہوں.
لیکن اعلان کرتے ہیں ساتھ بِإِذْنِ اللہ، یہ مجھے جو شان ملی ہے یہ اللہ کے اذن سے ملی، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اللہ نے میری پھونک میں اثر رکھا ہے، اللہ نے میری پھونک میں یہ اثر رکھا ہے، اللہ نے مجھے یہ شان، یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ مجھے یہ عزت ملی یہ خدا نے دی ہے، یہ اللہ کا اذن اس میں شامل ہے۔ اور یہ بات روایات میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 4 لوگوں کو زندہ کیا تھا۔ ایک ان کا بڑا سنگی تھا، مخلص سنگی تھا، اور آپ کو پتہ ہے جو مخلص سنگی ہوتا ہے تو اس سے پھر ایمان بھی اور دنیا آخرت کا تعلق ہوتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے، ان کا نام تھا آزر، وہ جب فوت ہو گئے تو آپ نے ان کو زندہ کیا، تفصیلی سناتا۔ ایک بڑھیا کا لڑکا تھا، جنازہ جا رہا تھا، آپ نے دیکھا وہ پریشان ہے، توجہ کی، اس کو قم بِإِذْنِ اللہ کہا، وہ بھی زندہ ہو کے لوگوں نے اس کی جنازہ اٹھایا ہوا، وہ اوپر سے نیچے اتر آیا۔ ایک لڑکی کو آپ نے زندہ کیا، اور حضرت سام بن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، ان کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ لوگوں نے، یہ آپ کو پتہ ہے جب ایسے معاملات ہوں تو لوگ آزمانے کے لیے بھی اور تماشے کے لیے بھی، اور بعض اوقات منکر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ دکھائیں تب ہوگا۔ حضور علیہ السلام سے بھی ایسے مطالبے کیے گئے، میری مٹھی میں کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے کہا میں بتاؤں یہ جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے۔ اس نے کہا یہ اور اچھی بات ہے، آپ نے توجہ کی، کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ یہ منکرین کا طریقہ ہے، آپ نے بچنا ہے، ایسے طریقے اختیار نہیں کرنے، یؤمنون بالغیب میں شامل ہونا ہے، منکرین میں شامل نہیں ہونا، مان لینا ہے۔ اللہ جس کو عزت دے اس کو مانو، اللہ جس کو شان دے اس کو مانو۔ تو حضرت سام بن نوح ہزاروں سال پہلے وفات پا چکے تھے، تو لوگوں نے کہا جناب انہاں نو تساں زندہ کرو تے منیے۔ آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اے میری گل نہیں ہے، میرے مولا نے گل ہے، اس نے میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ مجھے اذن ملا ہے، یہ اذن کی برکت ہے۔ آپ نے انہیں قم بِإِذْنِ اللہ کہا تو حضرت سام بن نوح نے خود بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے مجھے کہا جا رہا ہو عجیب روح اللہ، اے اللہ کی روح جواب دے، میرا ایک نیک اور صالح مقربین رسولوں میں سے وہ تجھے پکار رہا ہے۔ تو حضرت سام بن نوح اٹھے، وہ کہتے ہیں اس وقت میری حالت یہ تھی جیسے قیامت برپا ہو گئی ہے، تو قبر سے نکلتے ہوئے ان کے سر آدھا سفید ہو گیا، اور خوف سے کہ آج قیامت ہے، آج حساب ہوگا، آج ہمارے زندگی کے اعمال پیش ہوں گے۔ تو جب باہر آئے تو دیکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور پھر آپ نے ان کو کہا کہ مجھے واپس بغیر سکرات الموت کے واپس بھیج دیا جائے، یعنی مجھے واپس قبر میں بھیجے، موت میرے اوپر آئے لیکن مجھے مرنے والی تکلیف نہ ہو۔ تو ایسے ہی ہوا۔ آخری معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے دیا وہ یہ تھا، وہ آج کے دور کے لیے بہت بڑی خاص بات ہے، اس کو تو سب ہی مان لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا وَأُنَبِّئُكُمْ، میں تمہیں بتاتا ہوں، میں خبر دیتا ہوں، یہ مجھے پتا ہے، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم گھر میں بچا کے رکھتے ہو، فِي بُيُوتِكُمْ، تمہارے گھروں میں۔ ایک ایک بات کو قرآن کھولتا ہے اور ایک ایک شک کو دور کرتا ہے۔ آج یہ بھی ہمارے ہاں ایک کنفیوژن کریٹ کیا گیا کہ غیب کا علم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، فلاں کے پاس غیب کا علم ہے یا نہیں ہے، فلاں کی بات چھوڑو، نبی الانبیاء کی بات چھوڑو، آقا دو جہاں کی بات چھوڑو۔ یہاں تو حضرت عیسیٰ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے علم غیب عطا کر رکھا ہے۔ جتنی تفسیریں ہیں اور آپ کھولیں ان کے اندر دیکھیں، اللہ کریم نے یہ جو بات بیان کی، ان کو یہ شان عطا کی، ہر مفسر نے اس بات کا اعلان کیا اور یہ ذکر کیا۔ یہ میرے پاس ایک عربی تفسیر ہے، تو انہوں نے اس کا معنی یہ کیا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، میں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو، جو بچاتے ہو اپنے گھروں میں، وَأُخْبِرُكُمْ، میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بِالْمُغِيبَاتِ مِنْ أَحْوَالِكُمْ، تمہارے ان حالوں کی جو چھپے ہوئے ہیں، الَّتِي لَا تَشُكُّونَ فِيهَا فَكَانَ يُخْبِرُ الشَّخْصَ بِمَا أَكَلَ وَمَا ادَّخَرَ فِي بَيْتِهِ وَهَذِهِ هِيَ الْمُعْجِزَةُ الرَّابِعَةُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ کہا میں بتاؤں گا تم نے کیا کھایا ہے، یہ غیب نہیں تو کیا ہے، میں بتاؤں گا تمہارے گھر میں کیا بچا ہوا ہے، اور یہ ساری باتیں یہ مغیبات میں سے ہیں، یہ غیب کی باتیں ہیں،
یہ غیب کی خبریں ہیں، تو ثابت کیا ہوا کہ اللہ کریم اپنے نبیوں کو غیب بھی عطا کرتا ہے۔ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا تو وہ شعر آپ ذہن میں رکھیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ اللہ نے نبیوں کو جو جو معجزے عطا کیے وہ سارے ملا کر ہمارے آقا کو عطا کیے تھے۔ تو اب اگر ان معجزات کی آپ تفصیل دیکھنا چاہیں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ پہلے 4 معجزے وہ عملی تھے۔ پہلے 4 معجزوں میں آپ نے جو اعلان کیا اور آپ نے کر کے دکھایا، پرندہ بنایا، آپ نے برس والے کو شفا دی، مادرزاد اندھے کو شفا دی، مردے کو زندہ کیا، یہ 4 معجزے عملاً دکھائے۔ اور جو 5واں معجزہ ہے یہ علمی معجزہ ہے، آپ نے اپنا اظہار علم کیا اور یہ دنیا والوں کو بتایا کہ دنیا والوں جہاں تمہارا علم ختم ہو جاتا ہے نبی کا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اسے وہ بھی پتہ ہوتا ہے جو تم اپنے گھر میں کر رہے ہوتے ہو، اسے وہ بھی پتہ ہے جو تم اپنے پیٹ میں ڈال چکے، اسے وہ بھی پتہ ہے جو تم اپنے گھر میں بچا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ہم نے بار بار یہ بات پڑھی کہ ہر بات میں انہوں نے کہا بِإِذْنِ اللہ، میں یہ کام کرتا ہوں لیکن اس میں مجھے اذن الہی حاصل ہے، اللہ کا اذن حاصل ہے، اللہ کا حکم مجھے ملا ہے۔ تو یہ بات ظاہر کی کہ اصل میں ہر کام کے کرنے والا اللہ ہے، فاعل حقیقی اللہ ہے۔ لیکن اب مسئلہ بڑا خاص ہے، توجہ رکھیے گا۔ اب اصل میں کرنے والا اللہ ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ میں پھونک مارتا ہوں، اخلق کو میں پیدا کرتا ہوں، اور انفخ کو میں پھونک مارتا ہوں، ابرئ میں شفا دیتا ہوں، احیی میں زندہ کرتا ہوں۔ تو کاموں کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں، لیکن اس کو کوئی بندہ شرک نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ اور ایمان یہ ہو کہ جو بھی کام میں کر رہا ہوں اس کا کرنے والا حقیقتاً اللہ ہے، لیکن آپ اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، تو یہ شرک نہیں کہلائے گا، یہ کبھی شرک نہیں کہلائے گا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے، آپ عقیدتاً یہ بات مانتے ہیں کہ جو بھی کام میرے ہاتھ سے ہو رہا ہے، میری پھونک سے ہو رہا ہے، میرے ذریعے ہو رہا ہے، اس کا اصل کرنے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ کا اذن نہ ہوتا تو میں شفا نہ دے سکتا، اللہ کا اذن نہ ہوتا میں مردے زندہ نہ کر سکتا۔ اور یہ واضح اعلان کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ لوگوں ایسے کہنا کہ حقیقتاً فاعل اللہ ہی ہے لیکن کروا میرے ذریعے رہا ہے، یہ شرک نہیں، یہ تو اللہ کی شان کا اظہار ہے، یہ اللہ کے مقام کا اظہار ہے کہ اللہ یہ شان ظاہر کر رہا ہے کہ میں تو کر ہی سکتا ہوں مردوں کو زندہ، میں تو پرندوں کو بھی بنانے والا ہوں اور میں شفا بھی دینے والا ہوں، یہ سارے کام میرے ہیں۔ حیرانگی کی بات نہیں، میں جس کو اپنا نبی، اپنا رسول، اپنا حبیب، اپنا محبوب بنا دیتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ سے بھی یہ کام کروانا جانتا ہوں، اور یہ اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ حضور علیہ السلام کی شان میں عرض کرتے ہیں، اور اس شعر سے بھی یہی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ کہتے ہیں وَشَفَيْتَ ذَا الْآحَاتِ مِنْ أَمْرَاضِهِمْ، یا رسول اللہ آپ نے بیماروں کو ان کی بیماری سے صحت عطا کر دی، آپ نے صحت عطا کی، آپ نے شفا دی۔ وَمَلَأْتَ كُلَّ الْأَرْضِ مِنْ جَدْوَاكَ، اور ساری روئے زمین کو آپ نے اپنے فضل، اپنی مہربانی سے، اپنے کرم سے بھر دیا ہے۔ اب یہاں پر بات یہی ہے کہ حضور آپ نے شفا دے، کیوں؟ اللہ نے آپ کو یہ مرتبہ شفاعت عطا کیا ہوا ہے، اور ساری دنیا روئے زمین پر آپ کا کرم پھیلا ہوا ہے، کیوں کہ اللہ کریم نے آپ کو اتنا بڑا کریم بنا کر بھیجا ہے۔ حاضرین، جتنی آیت ہم نے پڑھی ہے اس کے آخر میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، نشانی ہے، آیت ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی یہ چیزیں ظاہر ہیں، ہم اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا قول شمار کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے یہ شانیں دی گئی، یہ 5 معجزے مجھے دیے گئے ہیں، اور ان سب معجزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے۔ کیا نشانی؟ یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی، میں اللہ کا رسول اور بھیجنے والا رب، مجھے خدا نے یہ شانیں عطا کی ہیں، اور خدا ہی فاعل حقیقی ہے۔
حاضرین گرامی، اگر اس آیت کا خلاصہ میں آپ کو بات کروں تو اس آیت کے اندر بہت سارے نکات ہیں، چند بیان کرتا ہوں کہ اس میں یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اللہ نے نبیوں کو معجزات عطا کیے۔ معجزات یعنی وہ چیزیں جو عام انسانوں کے ہاتھوں سے ممکن نہیں، انہیں صاحب معجزات کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں اور منتخب لوگوں کو، جن کو اللہ نے اپنے خاص مقربین میں شامل کیا ہوتا ہے، ان کو اللہ پاک شانیں بھی عطا کرتا ہے، قدرتیں بھی عطا کرتا ہے، انہیں علم بھی عطا کرتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے مقربین حاجت روا ہوتے ہیں، حاجت روائی کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ مشکل کشائی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ عام لوگوں سے ہٹ کر اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کو خاص شانیں عطا کرتا ہے۔ وہ نظر تو عام لوگ ہی آتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں، ان کے ہاتھ کی پکڑ میں، ان کی دعا میں، ان کے چلنے میں، ہر چیز میں خاص اللہ کا فضل شامل ہوتا ہے۔ اور صاحبان جو ایمان اور مقربین خدا ہوتے ہیں، اللہ ان کے ذریعے شفا دیتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں ہمیں یہ سمجھ آتی ہیں کہ محبوبان خدا کے تمام اختیارات جو یہ ان کو شانیں ملی ہوتی ہیں، خدا کی عطا سے ہوتی ہیں۔ ان کے زبان میں، ہاتھ میں جو برکت ہے، اور ایسے ان کو کہنا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے کیا اور وہ فاعل اللہ کو ہی سمجھتے ہوئے کہے تو اس کے اوپر شرک نہیں کہہ سکتے، وہ شرک کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو یہ واضح طور پر ہمیں بات سمجھ آ گئی۔ بہت سارے سوالات کے جوابات میں نے دے دیے۔ مولا علی مشکل کشا کہنا جائز ہے یا نہیں، حضور علیہ السلام سے توسل کرنا جائز ہے یا نہیں، آپ سے مانگنا جائز ہے یا نہیں، یعنی نہیں، بہت سارے سوالات ہیں، وہ سب اس آیت نے کور کر دیے ہیں کہ اللہ کریم جسے چاہتا ہے یہ شانیں عطا کرتا ہے، اور وہ اپنی شانوں کا اظہار اپنے بندوں کے ذریعے بھی کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمیں اپنے ان بندوں کو ان شانوں کے ساتھ ماننے کی توفیق عطا فرما، اور قرآن کی تعلیمات کو حقیقتاً اپنانے کی ہمیں ہمت عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔